توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الاحسان محبت، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ الاحسان محبت، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بے شماری میرے عزیز بھائیوں دوستو، ہماری منطق اول میں آج صنف کے بارے میں ہے۔ تنبیہات میں سے چوتھی تنبیہ بنتی ہے اور موضوع صنف ہے۔ جو سابقہ بحثیں تھیں ان میں ایک آئی تھی جزئی حقیقی۔ جزئی حقیقی کی تعریف یہ تھی کہ جزئی حقیقی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا کثیرین پر صادقانہ منع ہے، جیسے زید ہذہ المدرسہ، یہ مثلاً جزئی تھے۔ اگر جزئی سے اوپر آئیں تو پہلا مفہوم کلی جو ہماری راہ میں آ رہا ہے وہ صنف ہے۔ پہلے نمبر پہ جزئی حقیقی ہے، جس کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ کثیرین پر صادقانہ منع ہے۔ اس جزئی سے اوپر جب آپ آتے ہیں تو پہلا مفہوم کلی جو ہماری راہ میں آگے آ رہا ہے وہ ہے صنف۔ ابھی تک میرے عزیزو اس صنف کے بارے میں بحث نہیں ہوئی ہے۔ ہر صنف کے افراد اور اشخاص کثیر ہوتے ہیں کہ اس چوتھی تنبیہ میں اسی صنف کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس صنف سے اوپر نوع ہے اور نوع سے اوپر جنس ہے اور جنس کے اوپر جنس متوسط ہے اور جنس متوسط کے اوپر آگے پھر آ جاتا ہے جنس الاجناس۔ ٹھیک ہے، آگے میں بڑھتا ہوں، لیکن میں نے جو ایک ترتیب بنائی ہے آپ کے لیے اس صنف کو بیان کرنے کے لیے وہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے ہوتی ہے جزئی حقیقی، جس سے آپ آشنا ہوئے کہ وہ ایک ایسا مفہوم ہے جس کا کثیرین پر صادقانہ منع ہے۔ یہ کتاب، زید، یہ مدرسہ، ٹھیک ہے۔ اس جزئی سے اوپر آئیں تو پہلا مفہوم کلی جو ہماری راہ میں سبز ہوتا ہے اور ہماری راہ میں آتا ہے وہ ہے صنف۔ ابھی تک عرض کیا ہے صنف کے بارے میں کوئی بات ہم نے نہیں کی ہے، لیکن صنف بھی ایک مفہوم کلی ہے جو افراد کثیرہ کے اوپر صادق آتا ہے۔ اس چوتھی تنبیہ میں اسی صنف کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس صنف جو کلی ہے اس سے اوپر نوع ہے، نوع کے اوپر جنس ہے، جنس کے اوپر جنس متوسط ہے، جنس متوسط کے اوپر جنس الاجناس ہے۔ یہ میری ترتیب آپ نے سنی۔ ابھی جو بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ فصل اور عرض خاصہ کا جو درمیان میں فرق ہے، یہ جب میں فرق بیان کروں گا نا فصل اور عرض خاصہ کا، تو اس سے آپ دیکھیں گے ہم وہاں صنف تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ توجہ، فصل مکوّم نوع ہوتی ہے اور مقسم جنس ہوتی ہے۔ فصل مکوّم نوع ہے، اپنی نوع کو قوام دیتی ہے اور اپنی جنس کو فصل کیا کرتی ہے؟ تقسیم کرتی ہے۔ لیکن عزیزو، عرض خاصہ جس کلی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اس کا مکوّم نہیں ہوتا۔ خاصہ جس کلی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اس کا یہ مکوّم نہیں ہے، لیکن یہ خاصہ جنس کو تقسیم کرتا ہے۔ فصل بھی جنس کو تقسیم کرتی تھی، خاصہ بھی جنس کو تقسیم کرتا ہے، لہذا اس لحاظ سے یہ فصل کی طرح ہے۔ اس لحاظ سے یہ فصل کی طرح ہے۔ اس سے آگے
اور خاصہ کی فصل پر برتری یہ ہے کہ یہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے، جیسے الموجود لا فی موضوع جو ہے عرض خاصہ، یہ موجود کو جوہر اور غیر جوہر میں تقسیم کرتا ہے۔ خاصے کا فصل پر ایک اور امتیاز یہ ہے کہ یہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ خاصہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے، یہاں توجہ کرنا وارد ہو رہے ہیں بحث میں، خاصہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے، اور ایسا وہاں ہوتا ہے جب یہ کسی نوع کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہو۔ خاصہ نوع کو تقسیم کرتا ہے اور یہ وہاں ہے جب یہ خاصہ نوع کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہو، جیسے شاعر ہے، شاعر، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ الانسان اما شاعر و اما غیر شاعر، ٹھیک ہے۔ منطقیوں کی اصطلاح میں نوع کی یہ تقسیم تصنیف کہلاتی ہے۔ منطقیوں کی اصطلاح میں نوع کی جو یہ تقسیم ہے تصنیف کہلاتی ہے، اور نوع کی ہر قسم صنف کہلاتی ہے۔ تو پس آغا جان اب ہم صنف کی تعریف کریں تو کیا ہو گئی؟ صنف کی تعریف یہ ہے کہ نوع سے خاص تر ہر کلی صنف ہے، نوع سے خاص تر ہر کلی صنف ہے، اور یہ نوع کی باقی اصناف کے ساتھ حقیقت میں مشترک ہے، اور ان سے ایک ایسے امر کے ذریعے جدا ہوتی ہے جو حقیقت سے خارج ہے۔ اور تصنیف تنویع کی مانند ہے، تصنیف تنویع کی مانند ہے، مگر یہ کہ تنویع مربوط ہے جنس کے ساتھ، کہ فصل اس کو دو نوع میں کیا کرتی ہے؟ تقسیم کرتی ہے۔ تنویع جنس کی ہوتی ہے کہ فصل اس جنس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، لیکن تصنیف نوع کی ہوتی ہے، تصنیف نوع کو تقسیم کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو، بات ہماری آپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ اب پھر عرض کریں کہ آغا جان کیا کہنا چاہ رہے ہیں صنف کے بارے میں؟ صنف کیا ہوتی ہے؟ صنف کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو بتایا ہے پہلے نمبر پہ مفہوم جزئی، جزئی کے بعد آتا ہے پہلا مفہوم کلی، صنف ہے، اور صنف کے بعد نوع ہوتی ہے، نوع کے بعد جو ہے جنس ہے، جنس کے بعد جنس متوسط ہے، جنس متوسط کے بعد جنس الاجناس ہوتی ہے، اور پھر آپ کے لیے فصل اور عرض خاصہ کے بارے میں تھوڑا سا مطلب بتایا یہ ہے کہ فصل نوع کی مقوم ہوتی ہے، مقسم جنس ہوتی ہے، لیکن عرض خاصہ جو ہے مقوم نہیں ہے، جس کلی کے ساتھ یہ مختص ہوتا ہے اس کے لیے یہ مقوم نہیں ہے، لیکن مقسم جنس ہے۔ فصل بھی مقسم ہوتی ہے، خاصہ بھی مقسم ہوتا ہے، یہ ایک جیسے ہو گئے، لیکن یہ جو خاصہ ہے یہ فصل پر دو لحاظ سے برتری بھی رکھتا ہے۔ خاصہ فصل پر دو لحاظ سے برتری رکھتا ہے، ایک تو یہ برتری رکھتا ہے خاصہ فصل پر کہ یہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے، جیسے مثال تھی الموجود لا فی موضوع، یہ موجود کو جوہر اور غیر جوہر میں تقسیم کرتا ہے۔ اور دوسرا خاصہ کا فصل پر امتیاز یہ ہے، دو امتیاز ہیں خاصہ کے، ایک یہ عرض عام کو تقسیم کرتا ہے، اور دوسرا خاصہ فصل پر برتری یہ رکھتا ہے کہ یہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ یہ کہاں، کب؟ یہ خاصہ نوع کو کب تقسیم کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب یہ کسی نوع کے بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے شاعر،
یہ انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، الانسان اما شاعر و اما غیر و شاعر۔ منطقی نا نو کی جو یہ تقسیم ہے اس کو تصنیف کہتے ہیں، اور نو کی ہر قسم جو ہے وہ صنف کہلاتی ہے۔ تو بنابراین عزیزو، نو سے خاص تر ہر کلی صنف ہے۔ صنف کی کیا تعریف ہے جی؟ نو سے خاص تر والی کلی کو صنف کہتے ہیں، اور یہ نو کی جو باقی اصناف ہیں ان کے ساتھ جو حقیقت ہے اس میں یہ مشترک ہوتی ہے۔ صنف نو سے خاص تر ہر کلی ہے، نو سے خاص تر ہر کلی صنف ہے، اور یہ نو کی باقی اصناف کے ساتھ حقیقت میں جو ان کی حقیقت مشترکہ ہے اس میں یہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک امر کے ذریعے سے جدا ہو جاتی ہے جو حقیقت سے یہ خارج ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور تصنیف تنویع کی مانند ہے، تصنیف تنویع کی مانند ہے، مگر آپ کو بتایا ہے کہ جو تنویع ہے وہ جنس کی ہوتی ہے کہ فصل اس جنس کو تقسیم کرتی ہے، نو کرتی ہے جنس کو، اور تصنیف نو کی ہوتی ہے، تصنیف نو کی ہوتی ہے، تنویع جنس کی ہوتی ہے کہ فصل آ کر اس جنس کو نو کرتی ہے۔ اور جو یہ مطلب تصنیف کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کس کی ہوتی ہے؟ نو کی ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ تقسیم کرتے ہیں انسان مشرقی اور مغربی، عالم اور جاہل، مرد اور عورت میں یہ تصنیف ہے، اور گھوڑے کی اصیل اور حجین میں یہ تصنیف ہے، کھجور کی زہدی، بربا نورانی وغیرہ میں یہ تصنیف ہے۔ مطلب میں نے آپ کی خدمت میں کوئی زیادہ تھکانے والا تو پیش نہیں کر دیا نا میرے عزیزو، پس مختصر اگر ایک 70 میں کہوں کہ صنف کی کیا تعریف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نو سے خاص تر ہر کلی صنف ہے، نو سے جو خاص تر کلی ہے اس کو صنف کہا جاتا ہے۔ اور عرض خاصہ جب خود نو کو تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، عرض خاصہ جب نو کو تقسیم کرتا ہے تو نو کی جو یہ تقسیم ہے تصنیف ہے، اور ہر قسم صنف کہلاتی ہے۔ جیسا کہ مثلا شاعر ہے تو یہ انسان کو تقسیم کر رہا ہے، انسان شاعر ہیں یا غیر شاعر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آگے جان اس طرح ہے خلاصہ مطلب۔ اب آ جائیے اس کو پڑھ کے تھوڑا پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ کرنا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ الصنف تقدم ان الفصل یکوم النوع ویمیزہ عن انواع جنسہ۔ گزرا کہ فصل جو ہے نو کے لیے مقوم ہوتی ہے، ویمیز عن انواع جنسہ، اور فصل نو کو تمیز دیتی ہے اپنی انواع جنس سے۔ یقسم ذلک الجنس، یعنی اس جنس کو وہ کیا کرتی ہے؟ فصل تقسیم کرتی ہے۔ او فکل ینوع الجنس، یک او فصل جنس کو نو کرتی ہے۔ اما الخاصہ، خاصہ کیا کرتا ہے؟ فإنها لا تقوم الكلی الذی تختص به قطعا۔ اما الخاصہ فإنها، یہ خاصہ کلی کو قوام نہیں دیتا ہے، الذی تختص به قطعا، جس کلی کے ساتھ یہ مختص ہے، خاصہ کلی کو قوام نہیں دیتا جس کے ساتھ مختص ہے۔ الا انہا تمیزہ عن غیرہ، مگر یہ کہ خاصہ تمیزہ عن غیرہ، خاصہ کلی کو تمیز دیتا ہے غیر سے۔ اے انہا تقسم ما فوق ذلک الکلی، یعنی خاصہ کیا کرتا ہے؟ اوپر والی ما فوق ذلک الکلی، اوپر والی کلی کو یہ تقسیم کرتا ہے۔ فَإِيَّ كَالْفَصْلِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ،
پس یہ خاصہ فصل کی طرح اس ناحیت سے، کس ناحیت سے؟ فی کونہا تقسم الجنسا، کہ خاصہ بھی جنس کو تقسیم کرتا ہے، فصل بھی تقسیم کرتی ہے، خاصہ بھی تقسیم کرتا ہے۔ اس سے آگے دو امتیاز ہیں، دو برتریاں ہیں خاصہ کی فصل پر، اس پہ ذرا دھیان دیں۔ وَتَزِيدُ عَلَيْهِ، خاصہ زائد ہے علیہ فصل پر، کس چیز میں؟ بِأَنَّهَا تُقَسِّمُ الْأَرْضَ لَامِذًا، خاصہ ارض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے، کالموجود لا فی الموضوع، جیسے موجود لا فی موضوع، الذي يقسم الموجود الى جوہر وغیر جوہر، ٹھیک ہے نا، موجود لا فی موضوع جو ہے یہ موجود کو تقسیم کرتا ہے جوہر اور غیر جوہر میں، یہ پہلی برتری خاصہ کی فصل پر۔ اگلی دوسری، وَتَزِيدُ عَلَيْهِ أَيْضًا، ارض خاصہ فصل پر یہ بھی برتری رکھتا ہے کہ بِأَنَّا تُقَسِّمُ كَذَلِكَ النَّوْعَ، خاصہ اسی طرح نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے، خاصہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اچھا یہ کہاں ہیں؟ وَذَلِكَ عِنْدَمَا تَخْتَصُّ بِبَعْضِ أَفْرَادِ النَّوْعِ، یہ عندما اس وقت ہے جب ارض خاصہ مختص ہو بعض افراد نوع کے ساتھ، کما تقدم جیسے گزرا، کالشاعر المقسم للانسان، شاعر جو انسان کو تقسیم کرتا ہے، الانسان اما شاعر و اما غیر شاعر، وہذا التقسیم للنوع یسمى فی اصطلاح المنطقیین تصنیفا، یہ تقسیم جو نوع کی ہے اس کو منطقیوں کی اصطلاح میں تصنیف کا نام دیا جاتا ہے، اور نوع کی ہر قسم کو یسمى صنفا، صنف کا نام دیا جاتا ہے۔ پس توجہ، صنف کی تعریف، فالصنف کل کلی اخص من النوع ویشترک مع باقی اصناف النوع، صنف جو ہے ہر کلی ہے جو نوع سے خاص تر ہے، ویشترک مع باقی اصناف النوع، اور یہ کلی باقی اصناف نوع کے ساتھ فی تمام حقیقت، یا ان کی حقیقت میں مشترک ہے۔ یہ کلی آپ کی صنف والی کلی باقی اصناف نوع کے ساتھ حقیقت میں مشترک ہے۔ وَيَمْتَازُ عَنْهَا بِأَمْرٍ عَارِضٍ خَارِجٍ عَنِ الْحَقِيقَةِ، وَيَمْتَازُ عَنْهَا، اور یہ صنف عنہا باقی اصناف سے جدا ہو جاتی ہے ایک امر عارضی جو حقیقت سے خارج ہے۔ وَالتَّصْنِيفُ كَالتَّنْوِيعِ، تصنیف تنویع کی طرح، الا مگر فرق کیا ہے تصنیف اور تنویع میں؟ کیا فرق ہے؟ الا ان التنویع للجنس، مگر یہ کہ تنویع جنس کی ہوتی ہے، تنویع یعنی نو نو کرنا، یہ جنس کی ہوتی ہے، بے اعتبار الفصول الداخلۃ فی حقیقت الاقسام، فصول کے اعتبار سے جو داخل ہیں اقسام کی حقیقت میں۔ والتصنیف للنوع بے اعتبار الخواص الخارج عن حقیقت الاقسام، اور تصنیف نوع کی ہوتی ہے خواص کے اعتبار سے جو خارج ہیں حقیقت اقسام سے، کا تصنیف الانسان الی شرقی و غربی، جیسے انسان کی تصنیف شرقی اور غربی میں، و الی عالم و جاہل، عالم اور جاہل میں، و الی ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث میں، و کا تصنیف الفرس الی اصیل و حجین، اور فرس کی تقسیم اصیل میں اور حجین میں، فرس کی تقسیم کس میں میرے عزیزو؟ فرس کی اصیل اور حجین وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ و تصنیف النخل الی زہدی و بربن و عمرانی، اور آگا جان کھجور کی تصنیف کس میں؟ زہدی، بربن اور عمرانی میں، ٹھیک ہے۔ تصنیف زہدی بربن ایک کہا گیا ہے ایسی کھجور ہے جو جلدی خراب ہو جاتی ہے، عمرانی جو ہے وہ ایک ایسی کھجور ہے جو آدھی تھوڑی پکی ہوتی ہے اور آدھی ابھی تک کچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الا ماشاءاللہ من التقسیمات للانواع، ماشاءاللہ انواع کی تقسیمات بے اعتبار امور عارضۃ خارجۃ عن حقیقت، یا بے اعتبار امور عارضہ خارج ہوتے ہیں جو حقیقت سے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ الحمدللہ صنف کا مطلب تمام ہو گیا ہے، اور صنف ہم نے یہ نتیجہ لیا آپ کی خدمت میں کہ یہ صنف کیا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے ہم نے،
पिछले सबकों में मैंने कहा एक थी जुज़ी हकीकी, जुज़ी हकीकी के बाद जो पहला मफहूम कुल्ली, पहला जुज़ी हकीकी के बाद जो आ रहा है वो सिन्फ है, सिन्फ के ऊपर नौ है, नौ के ऊपर जिन्स है, जिन्स के ऊपर जिन्स मुतवस्सित है और उसके ऊपर जिन्स आली है। और फिर यहाँ फासल और अर्द खासा के दरमियान बात की है कि फासल मुकव्विम भी होती है और मुकस्सिम भी होती है। मुकव्विम में नौ और मुकस्सिम में जिन्स होती है, लेकिन अर्द खासा मुकव्विम में नहीं है जिसके साथ मुख्तस है, मुकव्विम नहीं है लेकिन मुकस्सिम जिन्स है। और दो आपको बताएं कि अर्ज खासा की इम्तियाज हैं, बरतरी है फसल पर, और वो ये है, पहली बरतरी ये बताइए कि अर्ज खासा अर्ज आम को भी तकसीम करता है, और दूसरी बरतरी ये बताइए कि ये नौ को भी तकसीम करता है। उस वक्त करता है जब ये खासा नौ के बाद अफराद के साथ मुख्तस हो। जैसे शायर इंसान को तकसीम कर रहा है, इंसान शायर या गैर शायर में, तो पस मंतकी जो है, मंतकी इसी नौ की तकसीम को जब खासा आकर नौ को तकसीम करता है तो इसी का नाम आगा जान तसनीफ है। और हर किस्म को, हर किस्म जो अलग अलग हो रही है, शायर वाली वो सिन्फ, गैर शायर वाली अलग सिन्फ, ठीक है, हर किस्म को सिन्फ का नाम दिया है। और नतीजा लिया था आपकी खिदमत में कि सिन्फ हर कुल्ली है जो नौ से खास है, ये भी कुल्ली है लेकिन नौ से खास है, और ये सिन्फ वाली कुल्ली बाकी जो असनाफ हैं इसकी उनमें हकीकत में जो इन तमाम की है उनमें मुश्तरक हैं, ठीक है। और आखिर में कहा कि ये तसनीफ तनवी की तरह, तनवी अलबत्ता जिन्स की होती है, तसनीफ नौ की होती है। ये जनाब अली बहुत 2-4 मरतबा तकरार किया है ताकि मतलब इंशाअल्लाह बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरा आपकी खिदमत में अजीज़ों के पहुंच गया होगा। अच्छा गजान, तंबीह नंबर 5 है अब, और इसके ऊपर जो मौजू है अब हमारा तंबीहात व तौज़ीहात में आपको बताया था ना कि कुछ मतलब हैं, 6 तंबीहें हैं। अभी तक हमने 4 तंबीहें पढ़ी हैं, चौथी तंबीह के ऊपर जो मौजू था वो सिन्फ था। अभी 5वीं के ऊपर है अल हमलो व अनवाउहु, हमल और हमल की अनवा के बारे में है, हमल और हमल की अनवा के बारे में है। मतलब बड़ा रवान है, बड़ा सादा है, लेकिन तवज्जो चाहिए। वो ये है, तंबीह में क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं आगा जान, आपने कुल्लियात खमसा में से हर एक को ये कहा था कि ये महमूल की सिफत से आपने इनको मौसूफ किया था। वसफ़न कुल्लन मिनल कुल्लियातिल खमसा बिल महमूल नंबर 1, आपने कुल्लियात खमसा को महमूल की सिफत से मौसूफ किया, ठीक। और ये पहला नुक्ता। और दूसरा ये भी कहा कि महमूल होने वाली कुल्ली जाती और अर्जी में तकसीम होती है। दोबारा सुनना, 2 नुक्ते थे। हमने पंजगाना कुल्लियात को, कुल्लियात खमसा को कहा ये हामिल होती हैं, महमूल की सिफत से कहा कुल्लियात खमसा बिल महमूल, कुल्लियात खमसा को महमूल से हमने मुत्तसिफ किया। और ये भी कहा कि ये जो महमूल होने वाली कुल्ली है जाती होती है या अर्जी होती है। ये बात 2 नुक्ते आए ना, एक तो हमने तमाम कुल्लियात को कहा ये मामूल होती हैं, और दूसरा ये कहा ये जो मामूल होने वाली कुल्ली है या जाती है या अर्जी है, 2 बातें हो गई ना। अभी ये बात मजीद तौज़ीह की मोहताज है, तवज्जो करना। ये बात मद्देनजर 2 नुक्ते रखेंगे तो साइल के इश्काल आप सुनेंगे। पहले नंबर पे आगा जान, बाज़ औक़ात साइल ये पूछता है कि नौ बाज़ औक़ात जिन्स पर हमल होती है, नौ बाज़ औक़ात जिन्स पर हमल होती है, नौ हमल होती है जिन्स पर। बतौर मिसाल कहते हैं अल हैवानो इंसानुन, नौ हमल हुई है जिन्स पर, हालांकि इंसान
حیوان کے ساتھ مقایسہ میں اس کی ذاتی نہیں ہے۔ پچھلے والے دو نقطے رکھنا، ایک تو یہ کلیات معمول ہوں اور دوسرا یہ معمول ذاتی ہو یا عرضی۔ ادھر سائل نے سوال کر دیا ہے کہ بھائی یہ جب نو کو آپ نے جنس پر حمل کیا، الحیوان و انسان نون، اب انسان حیوان کے لیے بتاؤ یہ معمول ہے یا نہیں؟ انسان معمول ہے یا نہیں؟ ذاتی عرضی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ بات سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ انسان حیوان کے ساتھ مقایسہ میں اس کی ذاتی نہیں ہے، کیونکہ انسان نہ تو حیوان کی تمام حقیقت ہے اور نہ ہی جز حقیقت ہے، ذاتی نہیں ہے اور نہ ہی خارجی عرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سوال یہ ہے کہ آیا ذاتی اور عرضی کے درمیان کوئی واسطہ پایا جاتا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ سمجھے یا نہیں بات آگا جان؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ کلیات خمسہ کو آگا جان آپ نے کہا معمول، نمبر دو آپ نے یہ کہتے آ رہے ہو کہ یہ جو معمول ہوگا یا ذاتی ہے یا عرضی۔ تو اب اسی کے آگے سائل نے سوال کیا ہے کہ نو بعض اوقات جنس پر حمل ہوتی ہے، مثلا کہتے ہیں الحیوان انسان، حالانکہ انسان حیوان کے ساتھ مقایسہ میں اس کی ذاتی نہیں ہے، کیونکہ انسان نہ تو حیوان کی تمام حقیقت ہے نہ جز حقیقت ہے اور نہ ہی خارجی عرضی ہے۔ تو سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ آیا ذاتی اور عرضی کے درمیان کوئی واسطہ پایا جاتا ہے؟ قصہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بتاؤ یہاں مسئلہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تو جو کہا وہ یہاں کیا کرو گے؟ اسی طرح پھر سائل یہ پوچھتا ہے، آگے آگے جان، پھر اسی طرح پھر سائل یہ پوچھتا ہے کہ حد تام نو اور جنس پر حمل ہوتی ہے، حد تام نو اور جنس پر حمل ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق، انسان کے اوپر حد تام حمل ہوا ہے، حیوان ناطق، یا حد تام جنس پر حمل ہوتا ہے الحیوان جسم نام حساس متحرک بالارادہ، بنابراین حد تام ایک معمول واقع ہوا ہے، حالانکہ یہ اپنے موضوع کی مکمل حقیقت بھی ہے، اس کے ساتھ یہ نہ اپنے موضوع کی نو ہے، ٹھیک، نہ جنس ہے نہ فصل ہے، پس چاہیے تو یہ کہ یہ ذاتی کی ایک چوتھی قسم قرار دی جائے، بلکہ اسے ذاتی کا نام ہی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ذات ہے حیوان ناطق، اور کسی چیز کو خود اس کی طرف نسبت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح عرضی کا نام بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے موضوع سے خارج بھی نہیں، پس ذاتی اور عرضی کے درمیان ایک واسطہ ہے، قصہ کیا ہے؟ یہ سائل نے دوسرا سوال کیا ہے، دوبارہ سن لیں کہ حد تام نو اور جنس پر حمل ہوتی ہے الانسان حیوان ناطق الحیوان جسم نام حساس متحرک بالارادہ، جبکہ حد تام موضوع کی نہ نو ہے نہ جنس ہے نہ فصل ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے اور عرضی بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسا حمل ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ وہ جو معمول ہے وہ ذاتی ہوگا یا عرضی، یہ تو نہیں بنا۔ سوال نمبر 3 آگا جان، اسی طرح بعض اوقات سائل تیسری بار یہ پوچھتا ہے کہ منطقیوں کا کہنا ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، ذیک انسان کا خاصہ ہے، ذیک انسان کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، سنتے ہیں آپ، اور مشی اس کی عرض عام ہے، ٹھیک، حالانکہ ذیک اور مشی انسان پر حامل نہیں ہوتے ہیں، لہذا یہ نہیں کہا جاتا الانسان ذہکن الانسان مشیون، یہ نہیں کہہ سکتے، جبکہ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تمام کلیات اپنے موضوع پر حامل ہوتی ہیں۔ پس اس کا راز کیا ہے؟ تیسرا سوال سمجھے نا،
سائل کہتا ہے کہ منطقی کہتے ہیں ذہق انسان کا خاصہ ہے، مشی اس کی عرض عام ہے، حالانکہ ذہق اور مشی انسان پر حامل نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہا جاتا انسان و ذہقن، جبکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ تمام کلیات موضوع پر حمل ہوتی ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ 3 سوال آگا جان ہو گئے ہیں، لیکن جب اس سائل کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ حمل سے مقصود کیا ہے تو اس کی بات کٹ جائے گی۔ یہ آپ کو پھر آپ کے اوپر بار بار سوال نہیں کرے گا، کبھی کوئی اور کبھی کوئی۔ اس کے لیے ہمیں حامل کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، سائل کے لیے واضح کرنا چاہیے کہ حامل سے مراد کیا ہے۔ جب اس کے لیے یہ مطلب واضح ہو جائے گا، وہ آگے سوال آپ کی خدمت میں نہیں کرے گا۔ تو عزیزو، حامل کی 3 قسمیں ہیں، یہاں کلیات 5 میں سے بعض مراد ہیں۔ حامل کی 3 قسمیں ہیں اور کلیات 5 میں حامل کی بعض اقسام مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم حامل کی اقسام کی وضاحت آپ کی خدمت میں کر دیں گے تو پھر یہ جو 3 سوال ہوئے ہیں نا، یہ خود بخود ایٹومیٹک ان کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا، اور مستشکل جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی اشکال بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ 5ویں تنبیہ میں بتایا جا رہا ہے حمل اور اس کی اقسام۔ کہا ہے انہوں نے کہ یہ جو کلیات 5 ہیں ان کو آپ نے کہا محمول، یہ محمول ہیں، ایک۔ دوسرا کہا محمول یا ذاتی ہوتا ہے یا عرضی ہوتا ہے، یہ تو کا اس مطلب کی مزید کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات سائل سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے آغا صاحب نو بعض اوقات جنس پر حمل ہوتی ہے، الحیوان و انسان، انسان جو نو ہے وہ حیوان جنس پر حمل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ انسان حیوان کے ساتھ دیکھیں تو اس کی ذاتی نہیں ہے، ذاتی اس کی نہیں ہے، کیونکہ انسان نہ تو حیوان کی تمام حقیقت ہے، نہ جزء حقیقت ہے، اور نہ ہی عرضی خارجی ہے۔ تو پھر سوال ہے آیا ذاتی اور عرضی کے درمیان کوئی واسطہ ہے، قصہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ حد تام نو اور جنس پر حمل ہوتی ہے، جیسے الانسان و حیوان ناطق، حیوان ناطق جو حد تام ہے یہ انسان پر حمل ہوئی ہے، اسی طرح حد تام جنس پر بھی حمل ہے، الحیوان جسم نام ساس متحرک بالارادہ۔ جب ایسا ہوا ہے حالانکہ یہ حد تام اپنے موضوع کی نہ نو ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، ذاتی نہیں ہے، عرضی بھی اس کی نہیں ہے، تو یہاں بھی پھر سوال ہے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ واسطہ کیا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ ہے کیا ہے جو آپ نے کہا وہ یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا نا وہ معمول کلیات 5 یا ذاتی ہیں یا عرضی، یہاں کیوں نہیں مسئلہ ہو رہا؟ جو ہم نے 2 سوال آپ کے اوپر پیش کر دیے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ بھائی منطقی یہ خود کہتے ہیں ذہق انسان کا خاصہ ہے، مشی اس کی عرض عام ہے، اور ذہق اور مشی انسان پر حامل نہیں ہوتے، الانسانوں کو ذہق نہیں کہتے، الانسانوں مشی نہیں کہتے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ کلیات موضوع پر حامل ہوتی ہیں، یہ حامل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا راز کیا ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کرنا ہے کہ آغا جان مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں حامل کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، حامل سے مراد کیا ہے۔ جب حامل کا معنی اس کی اقسام بیان کر لیں گے تو سائل کا سوال خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو جواب مل جائے گا، پھر وہ ہمارے اوپر اشکال بھی نہیں کرے گا، اس کی بات کٹ جائے گی۔ لیکن ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں حامل کی اقسام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہاں پتہ چلے گا کہ حامل سے مراد یہاں کون سا حامل ہے منطقیوں کی، اور سوال کے اندر کون سا مراد انہوں نے لایا ہے اور ہماری مراد کیا ہے۔ حامل کی اقسام بیان کریں گے نا مطلب حل ہو جائے گا۔ اس کا جلدی جلدی ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر آگے جب حمل کی میں اقسام بیان کروں گا حقیر فقیر سراپہ تقصیر تو آپ کو تذکر دوں گا کہ یہ دیکھو
ہماری مراد حمل سے کیا ہے اور یہاں کیا ہے؟ جواب آسان ہو جائے گا، فقط آپ نے یہ تھوڑا سا مطلب رکھنا ہے۔ توجہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، الحمل و انواع، حمل و انواع، انواع حمل اور حمل کی انواع۔ نمبر 5 جو تنبیہ ہے، وصفنا کلا من الکلیات الخمسۃ بالمحمول، ہم نے کلیات خمسہ میں سے ہر ایک کو وصف کیا ہے محمول کے ساتھ کہ محمول ہوتی ہیں۔ وَأَشَرْنَا إِلَىٰ أَنَّ الْكُلِّيَّ الْمَحْمُولِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ذَاتِي وَالْعَرْضِ، اور ہم نے یہ بھی اشارہ کیا کہ کلی محمول تقسیم ہوتی ہے ذاتی اور عرضی میں۔ وَهَذَا، یہ جو دو نقطے ہیں، أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ، یہ امر محتاج ہے توضیح اور بیان کا۔ ٹھیک ہے، توجہ کرنا، کیوں محتاج ہے؟ یحتاج کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ يَسْأَلُ فیقول، کبھی کبھی، اس لیے کہ سائل کبھی کبھی سوال کرتا ہے، پس وہ کہتا ہے ان النوع قد یحمل علی الجنس، نو کبھی کبھی جنس پر عمل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کے لیے یہ ہے کما یقال، جیسے کہا جائے گا مثلا الحیوان انسان و فرس و جمل، ٹھیک ہے، یہ نو حیوان پر حمل ہو رہی ہے، جنس پر حمل ہو رہی ہے، الی آخرہ، مع ان الانسان بالقیاس الی الحیوان لیس ذاتی اللہ، باوجود اس کے کہ انسان حیوان کے لیے ذاتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمَامُ الْحَقِيقَةِ وَلَا جُزُّهَا، اس لیے کہ انسان تمام حقیقت حیوان بھی نہیں ہے اور جز حقیقت بھی نہیں ہے۔ وَلَا عَرْضِيًا خَارِجًا عَنْهُ، اور یہ عرضی بھی نہیں ہے خارجاً عنہ کہ حیوان سے خارج ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ سوال کرتا پھر أَفَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ ذَاتِي وَالْأَرْضِ أَمْ مَاذَا، تو کیا ذاتی اور عرضی کے درمیان کوئی واسطہ ہے؟ ام ماذا، کیا ہے، قصہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، واضح کرو ہمارے لیے، بات کلیئر نہیں ہے، کیا چکر ہے یہاں؟ ٹھیک ہے یہ نہیں۔ وَقَدْ يَسْأَلُ ثَانِيًا فَيَقُولُ، کبھی کبھی دوسری مرتبہ سائل سوال کرتا ہے، پس وہ کہتا ہے ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس، حد تام حمل ہوتی ہے نوع اور جنس پر، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق، یہاں دیکھو انسان کے اوپر حد تام حیوان ناطق حمل ہوئی ہے اور جنس پر بھی حد تام ہے۔ والحیوان جسم نام اساس متحرک بالارادہ فعلیہ بنا برین، فالحد التام کلی محمول، حد تام کلی یہ محمول ہے، وہو تمام حقیقت موضوع، وہو یہ حد تام موضوع کی تمام حقیقت ہے، مع انہ لیس نوعا لا ولا جنسا ولا فصلا، باوجود اس کے کہ حد تام نوع لیس نوعا لہو، اس کے لیے، ٹھیک ہے یہ نہیں، نوع بھی نہیں ہے، ولا جنسا ولا فصلا، جنس اور فصل بھی نہیں ہے اپنے موضوع کے لیے۔ فَيَنبَغِي أَن يُجْعَلَ لِذَاتِ قِسْمًا رَابِعًا، پس سزاوار ہے کہ ذاتی کے لیے ایک چوتھی قسم قرار دی جائے۔ بل لا ينبغي تسمیتہ بذاتی، بلکہ سزاوار تو یہ ہے کہ حد تام کو ذاتی کا نام ہی نہ دیا جائے۔ کیوں؟ لأنہ هو نفس الذات، کیونکہ حد تام خود ذات ہے۔ والشیء لا ينسب الى نفسه، اور شے کو خود اپنی طرف نسبت نہیں دی جاتی ہے۔ ولا بالعرضی، اور عرضی بھی نہیں ہے۔ کیوں عزیزو؟ لأنہ لیس بخارج عن موضوعہ، کیونکہ یہ حد تام اپنے موضوع سے خارج نہیں ہے۔ فیجب ان یکون واسطۃ بین ذاتی والارضی، پس واجب ہے کہ حد تام جو ہے اس کے لیے واسطہ ہے ذاتی اور عرضی کے درمیان، پس واجب ہے کہ کوئی واسطہ ہے ذاتی اور عرضی کے درمیان، کیا ہے مسئلہ بتاؤ۔ ٹھیک ہے یہ نہیں۔ تیسرا سوال آگا جان اندر کر رہا ہے، وَقَدْ يَسْأَلُ ثَالِثًا، کبھی کبھی سائل سوال کرتا ہے تیسری مرتبہ، فَيَقُولُ، پس وہ کہتا ہے ان المنطقیین یقولون ان ذِکَ خاصۃ الانسان والمشی عرض نام اللہ، منطقی کہتے ہیں کہ ذِکَ خاص انسان ہے اور مشی عرض عام انسان ہے۔ مثلا ما ان ذِکَ والمشی لا یحملان علی الانسان، باوجود اس کے کہ ذِکَ اور مشی انسان پر حمل نہیں ہوتے ہیں۔ فلا یقال الانسان ذِکٌ، پس نہیں کہا جائے گا الانسان ذِکٌ۔ وقد ذکرتم ان الکلیات
कुल्लहा महमूलातुन अला मौज़ूआतिहा फमा सिर्रु फी ज़ालिक। तवज्जो, जबकि तुमने जिक्र किया है कि कुल्लियात तमाम की तमाम महमूल होती हैं मौजू पर, और ये तो हमल नहीं हो रहा है ज़ेक इंसान पर। फमस्सिर्रु फी ज़ालिक, इसमें राज क्या है? राज क्या है? ठीक, 3 सवाल का जान उन्होंने हमारे ऊपर दाग दिए हैं, 3 सवाल डाल दिए हमारी गर्दन में। लेकिन तवज्जो करो, वलकिन हाज़ा साइल इज़ा इत्तज़ा लहू अल मकसूद मिन अल हमल, लेकिन इस साइल के लिए जब हामल से मकसूद वाज़ेह हो जाएगा कि हामल हम कहते हैं तो हामल से हमारी मुराद क्या है, यनक़ते लदैहिल कलाम, उसका कलाम मुनक़ते हो जाएगा। फ़इन्नल हमल लहू सलासतु तक़सीमातिन, हामल की 3 तक़सीमात हैं। वल मुराद मिन्हुना बाज़ु अक़सामिही फ़ी कुल्ल मिन तक़सीमात, और यहाँ वल मुराद मिन्हु, हामल से यहाँ मुराद बाज़ अक़साम हामल हैं हर तक़सीमात में। ठीक है, तो लिहाजा हमें पहले हामल की अक़साम बयान करनी है और फिर पता चलेगा कि हमारी मुराद, जब हामल कहते हैं कि ये कुल्लियात महमूल हैं, हामल होती हैं, हमारी मुराद कौन सा हामल है और इन सवालों के अंदर कौन सा हामल आया है। ठीक है, सवाल का जवाब ऑटोमेटिक वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अज़ीज़ों की हिफाजत फरमाए, सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।